مسجد اقصی سب سے پہلے کس نے بنائی؟ اصلی مسجد اقصی کون سی ہے؟ آج مسجد اقصی پر کس کا کنٹرول ہے؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان کیوں اس کو مقدس مانتے ہیں؟ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا مسجد اقصی سے کیا تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام معلومات پر ڈسکس کریں گے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، مسجد اقصی اور فلسطین کے تعلق سے جو بہت سی ضروری معلومات ہوتی ہیں، اکثر مسلمانوں کو وہ معلومات نہیں ہوتی، اس لیے ایسی ویڈیوز کو ضرور سننا چاہیے۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ مسجد اقصی سب سے پہلے کب تعمیر ہوئی اور کس نے تعمیر کی۔ اس کا جواب ہمیں حدیث شریف کے اندر ملتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث شریف کو ریڈ کرنے کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، سب سے پہلی مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد اقصی۔ اب رہا یہ سوال کہ مسجد اقصی کو 40 سال کے بعد کس نے تعمیر کیا؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے، بہت سے قول ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ خیر بہتر اللہ ہی جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ تو آپ اسکرین پر دیکھیے، یہ اسرائیل کا ایریا ہے اور یہ فلسطین کا ایریا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں یروشلم ہے، اور یروشلم آفیشیل نہ اسرائیل کا حصہ ہے نہ فلسطین کا حصہ ہے، بلکہ آفیشلی یہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر اسرائیل کی گورنمنٹ ہے، اس لیے یہاں کا پورا انچارج، پورا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ یروشلم بیت المقدس دنیا کے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ جتنی جنگیں اور جتنی لڑائیاں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید اتنی جنگیں اور اتنی لڑائیاں کسی دوسرے شہر کو حاصل کرنے کے لیے آج تک نہیں لڑی گئی، تو یہ دعویٰ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پہلا قبلہ مسجد حرام ہے یا مسجد اقصی؟ تو یاد رکھیے، ہمارا پہلا قبلہ ہمیشہ سے مسجد حرام ہی رہا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرائی تھی، اور مسجد اقصی تو بعد میں تعمیر ہوئی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا، تو بعد میں مسجد اقصی کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ مسجد حرام کو دوبارہ قبلہ قرار دے دیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھیر دے ہمیں اپنے پہلے قبلے کی جانب۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو آپ کعبہ کی ایسی لوکیشن میں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے آپ کا قبلہ کعبہ بھی ہو جایا کرتا تھا اور بیت المقدس بھی، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ مدینے میں ہجرت کر گئے تو مدینے میں یہ آپشن نہیں تھا، یہ بالکل امپوسیبل تھا، کیونکہ دونوں ڈائریکشن یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی اپوزٹ ہو جاتے تھے۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز ادا کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اب ایک سوال جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اصلی مسجد اقصی کون سی ہے؟ مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ اور بیت المقدس میں کیا فرق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی، جسے یہودی ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ اس زمانے میں کیسی تھی، اس کے بارے میں تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنی بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ایریے کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ بیت المقدس ایک زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسجد بنانے کا حکم دیا تھا وہ اسی دائرے کے اندر دیا تھا۔ اس وقت یہاں پر یہ قبۃ الصخرہ یعنی گولڈن ٹیمپل یہ نہیں تھا، یہاں پر ایک چٹان تھی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ بعد میں اسی جگہ پر
عبد الملک بن مروان نے عقیدت اور محبت میں یہ گنبد بنوا دیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بیت المقدس کو جو 2 مرتبہ فتح کیا گیا مسلمانوں کے ذریعے، حضرت عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی بدولت، تو دونوں مرتبہ بغیر خون بہائے اس بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اس کون سے حصے میں نماز پڑھنے کی فضیلت حدیث شریف کے اندر ملتی ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، یہ جو بیت المقدس کا پورا حصہ ہے، آپ اس کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہی فضیلت ملے گی جو حدیث شریف کے اندر آتی ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا بیت المقدس سے کیا لنک ہے، ان کا بیت المقدس سے کیا تعلق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہودی، جان لیجئے کہ یہودی بیت المقدس کو بہت متبرک اور مقدس مقام مانتے ہیں۔ اسی شہر میں وہ دیوار ہے جو یہودیوں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ پوتر ہے۔ اسی دیوار کو وہ ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ آپ اس کو مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عبادت کرنے کی جگہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہودی بیت المقدس کو اتنا مقدس کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فالوور ہیں، اور بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک بھی بہت متبرک ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے نزدیک وہ مقدس ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے فالوور یعنی یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس مقام ہوگا۔ اور دوسرا سوال کہ آخر عیسائیوں کے نزدیک بیت المقدس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ عیسائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی شہر کے نزدیک ہوئی، ان کو سولی پر اسی شہر میں چڑھایا گیا ان کے عقیدے کے مطابق، اور سب سے خاص چرچ جو عیسائیوں کا یعنی کلیسا ہے وہ بھی اسی جگہ موجود ہے۔ بی بی مریم کی تربیت بھی اسی جگہ میں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تربیت کا مرکز بیت المقدس ہی کو بنایا، اس لیے عیسائی بھی اس کو بہت مقدس اور پوتر استھان مانتے ہیں۔ اور تیسرا اور اہم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں کا بیت المقدس سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ تو جان لیجئے مسلمانوں کے نزدیک پوری دنیا کے اندر تیسرا سب سے متبرک مقام بیت المقدس ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بابرکت مقام مسلمانوں کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، یعنی مسلمانوں نے ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی طرف تقریباً 16 اور 17 مہینے اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اسی وجہ سے اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے سفر کی ابتدا اسی بیت المقدس سے ہوئی، اور یہ بیت المقدس تقریباً کئی ہزار رسولوں کا اور نبیوں کا مسکن رہا ہے، یعنی وہ یہاں پر رہے ہیں، یہاں پر ان کی تربیت ہوئی ہے اور یہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور کئی ہزار تقریباً 30,000 نبی اسی بیت المقدس کی سرزمین میں دفن ہیں۔ ان تمام باتوں سے اس بیت المقدس شہر کا مرتبہ اور اس کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اس لیے بھی اہم اور خاص ہے، اس لیے بھی اصل ہے کیونکہ یہ تینوں مذہب عیسائی، یہودی اور مسلمان ابراہیمی مذہب ہے، اور ابراہیمی مذہب کے مطابق اصل طرز پر جو ہیں وہ صرف مسلمان ہیں۔ اصل ابراہیمی مذہب پر نہ اب یہودی باقی ہے نہ عیسائی باقی ہیں۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت بیت المقدس میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اب ان تمام باتوں سے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا آخر بیت المقدس سے کیا تعلق ہے۔ اب ایک سوال جو ہر 3-4 سال کے بعد یا تقریباً 5-6 سال کے بعد جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہودی مسجد اقصیٰ کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی ان کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی ٹیمپل جو بنایا تھا، یہودی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کو گرا دیا۔ اب یہ دوبارہ اس مسجد کو شہید کر کے وہاں پر دوبارہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان یہودیوں سے اگر کوئی یہ پوچھے، انہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی، ان سے معلوم کیا جائے کہ بتائیے سلیمان علیہ السلام نے وہاں مسجد کیوں بنائی؟ یاد رکھیں، سلیمان علیہ السلام نے وہاں مسجد اسی لیے بنائی کیونکہ وہاں پر پہلے سے مسجد تھی۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا 40 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان،
اگر سلیمان علیہ السلام وہاں پر مسجد نہ بناتے تو مسلمان بھی بعد میں وہاں پر مسجد نہ بناتے؟ تو صحیح جواب تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو وہاں مسجد بنائی، ہم اسے مسجد کہتے ہیں، یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی وہ اسی وجہ سے بنائی کیونکہ وہاں پر پہلے سے مسجد تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ یہودی تھے، جو یہودی رہا کرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ مسجد حرام کو قبلہ نہ قرار دیا جائے، ہمیشہ ہمیشہ مسجد اقصی ہی قبلہ رہے۔ حالانکہ اگر ان یہودیوں سے سوال یہ کیا جائے کہ آپ بتائیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں۔ یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کہیں گے کہ ہاں مانتے ہیں۔ تو اب ان سے سوال کیا جائے تو بتائیے ان دونوں کا قبلہ کون سا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا؟ تو یقیناً یہ کہیں گے کہ ان کا قبلہ مسجد حرام تھا، کیونکہ اس وقت تو ہیکل سلیمانی نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو بعد میں آیا ہے، تقریباً 500 سال کے بعد، اور انہی کے زمانے میں ہیکل سلیمانی تیار کی گئی جس کو یہ لوگ قبلہ مانتے ہیں۔ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا قبلہ مسجد حرام تھا۔ اب ان لوگوں کو تو یہ احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہم لوگوں پر کرم کیا کہ ہمیں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے قبلے یعنی مسجد حرام پر لوٹا دیا۔ اب آئیے بیت المقدس کی ہسٹری اور تاریخ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اس شہر کو کئی بار اجاڑا گیا اور بسایا گیا۔ یہودیوں کی بربادیوں کا دور اس وقت شروع ہوا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر، اس کی یہودیوں سے سخت دشمنی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ یروشلم پر حملہ کر دیا اور تمام چیزوں کو، تمام مقدس مقامات کو تہس نہس کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، بس ایک دیوار باقی بچ گئی جس کو یہودی ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ دیوار بڑی مقدس اور پوتر مانی جاتی ہے، اسی کے پاس کھڑے ہو کر کے پرارتھنا پریئر عبادت کرتے ہیں۔ بخت نصر نے یہودیوں پر بہت ظلم کیا، ان پر بہت مظالم ڈھائے۔ تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو وہ قید کر کے بابل لے گیا کیونکہ وہ بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ خیر آخر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد آپس میں جنگیں ہوئی، خوب صلیبی جنگیں ہوئی، کبھی یہودیوں کی حکومت رہی، کبھی عیسائیوں کی حکومت رہی۔ خیر زمانہ گزرتا گیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 636 عیسوی میں حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر کی خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا، اور مسلمانوں نے بغیر خون بہائے، بغیر قتل و قتال کے ان کو یعنی عیسائیوں کو پیشکش کی کہ آپ بیت المقدس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے حوالے اس وقت کریں گے جب آپ کا خلیفۃ المسلمین یعنی آپ کا اصل خلیفہ ہمارے پاس خود آئے گا اور کچھ معاہدے ہوں گے۔ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ آپ مدینے کے اندر مقیم تھے۔ بیت المقدس چونکہ بہت اہم تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آنے کے لیے راضی ہو گئے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کر دیا، اور 16 ہجری رجب کے مہینے میں آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، اور یہ طے ہو پایا تھا کہ ایک میل کے لیے غلام گھوڑے پر سوار ہوگا اور 1 میل کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں گے۔ خیر جس وقت بیت المقدس میں بالکل داخل ہوئے اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی تھی، تو بیت المقدس والوں نے غلام ہی کو حضرت عمر فاروق یعنی خلیفۃ المسلمین سمجھا۔ خیر وہاں پر جو پہلے سے صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اصل خلیفۃ المسلمین وہ ہے جو اونٹ کی رسی پکڑ کر کے پیدل سفر کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاجزی اور انکساری سے عیسائی بہت متاثر ہوئے۔ خیر یہ شرط منظور ہو گئی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا اور عیسائیوں کو بالکل تحفظ دیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، اور ان کو بالکل مسلمانوں کی حکومت میں تحفظ دیا جائے گا۔ ان کی اور بھی شرطیں تھیں جو ان کی خواہش کے مطابق انہیں رہنے دیا گیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی قتل و قتال کے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ آخرکار وقت گزرتا گیا
اور سن 1159 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا۔ ان کے کمانڈر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1959 میں لبنان، شام اور مصر فتح کیا اور سن 1187 عیسوی تک انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر لیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد کئی اتار چڑھاؤ آئے، مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا گیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئے، اتنی رحم دلی کے ساتھ پیش آئے کہ جس کا یہودیوں پر بہت اچھا اثر اور ایفیکٹ پڑا۔ قبۃ الصخرہ پر گولڈن کلر کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، یہودیوں نے عیسائیوں نے لٹکا رکھی تھی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اسے اتار کر ہلال وہاں پر یعنی چاند کا نقشہ نصب کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ چاند مسلمانوں کی نشانی ہے۔ خیر اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا رہا، خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہوا اور خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد اقصی مسلمانوں کی ملکیت میں رہی۔ خلافت عثمانیہ میں بڑی سازشیں چلتی رہی اور ناکام ہوتی رہی، کئی اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ آخر کار سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی۔ سن 1917 عیسوی میں برٹش امپائر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کے قبضے میں اور آدھا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ یروشلم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آخر کار اپنوں کی غداری کے باعث 1948 میں اسرائیل کا خنجر عالم اسلام کے قلب میں کھوپ دیا گیا۔ آخر کار فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ آخر کار وہ یہودی جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے، ہٹلر نے ان پر ظلم کیا تھا۔ ہٹلر کے تصادم اور اس کے ظلم کی وجہ سے یہودی جہاں بھی جاتے تھے وہاں سے بھگا دیے جاتے تھے۔ آخر کار مسلمانوں نے ان پر رحم کھا کر کے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن ان نالائقوں نے، ان دشمنوں نے پلاننگ اور سازشیں کر کے مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کر فطرت میں غداری کی، مسلمانوں کو قومیت میں تقسیم کر دیا اور فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ سامعین حضرات، یہ تھی بیت المقدس کی مختصر سی تاریخ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آخری سوال یہ کہ ایسے نازک وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینی بھائیوں پر، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ انہیں مزید ہمت سے نوازے، اور جو مسلم طاقتیں ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ اور فکر کی توفیق نصیب کرے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کو برا جانے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم اس برائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے ختم کرے، اور اگر زبان سے ختم کر سکتے ہیں تو زبان سے ختم کرے۔ اگر ان دونوں کی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل سے اس برائی کو برا جانے۔ اب آئیے آخر میں بیت المقدس کے حوالے سے حدیث شریف پر کچھ نظر ڈال لیتے ہیں۔ بیت المقدس کی جو فضیلت حدیث شریف کے اندر آئی ہے وہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں پر آؤ اور یہاں نماز ادا کرو، کیونکہ بیت المقدس حشر اور نشر کی جگہ ہے۔ یہاں پر ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ نماز پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر آپ یہاں آ کر استطاعت نہیں رکھتے نماز پڑھنے کی تو یہاں کے لیے آپ تیل ہی بھیج دیں ہدیے کے طور پر، جو یہاں پر کام آ جائے۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کروا دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنا دیجئے، یعنی جب بھی میں کوئی فیصلہ کروں تو اس میں آپ کی رضامندی شامل ہو۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ جیسی آپ نے مجھے حکومت سے نوازا ایسی حکومت کسی اور کو نہ دینا۔ اور تیسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس میں جو بھی انسان نماز پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی شروع کی 2 دعا تو قبول کر لی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا بھی ضرور قبول فرما لی ہوگی۔ اور تیسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے، 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا بھی نیکی ہے، یعنی 3 مسجدوں کے لیے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو بیت المقدس کی خیر و برکات سے نوازے، اور اللہ تعالی وہاں پر ہو رہے بچوں، عورتوں، بوڑھے، بزرگ، تمام جو وہاں پر شہید ہو رہے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور بیت المقدس سے ہم سبھی مسلمانوں کا قلبی اور جذباتی تعلق پیدا فرمائے۔ امید ہے کہ تمام معلومات آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامک ٹاپک کے لیے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔